تو ما کان لنا نشرک باللہ، ہماری شان ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ دادا کی تقلید جائز ہے اگر وہ سیدھے راستے پر ہوں. کہتے ہیں نا باپ دادا کے دین کو فالو مت کرو، باپ دادا کے، بھائی باپ دادا کے دین کو اس وقت فالو مت کرو جب وہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ جب وہ نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ خود سیدھے راستے پر ہوں. اور اگر باپ دادا ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل جیسے ہوں تو پھر ان کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ یعقلون ہیں لا یعقلون نہیں ہے، یہتدون ہے لا یہتدون نہیں ہے، وہ ہدایت پر ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں تو اتباع کا حکم ہے، تقلید تو نہیں ہے. تقلید اور اتباع قرآن کی اصطلاح میں ایک ہی چیز ہے. اگر آپ کہیں اتباع کہتے ہیں دلیل سے کسی کے پیچھے چلنا اور تقلید کہتے ہیں بلا دلیل چلنا، تو قرآن کے مطابق اتباع بھی بغیر دلیل کے، تقلید بھی بغیر دلیل کے. کیونکہ مشرکین کے لیے اللہ نے اتباع کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں، تو کیا وہ دلیل سے اتباع کرتے تھے؟ ہے بھائی، بلا دلیل پیچھے چلتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب بلا دلیل کسی کے پیچھے چلنا ہے تو یہ تو گمراہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں اس دلیل سے اس کا برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر پیچھے چلنے کے لیے الگ سے ہر چیز پہ دلیل نہیں چاہیے ہوتی. مشرکین جن باپ دادا کی اتباع کر رہے تھے بلا دلیل بھی کر رہے تھے، اور ان باپ دادا کے برحق ہونے کی خود کوئی دلیل بھی نہیں تھی بلکہ ان کے باطل ہونے کی دلیل تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اور ائمہ اربعہ کی جو اتباع کی جاتی ہے وہ اندھی تقلید اس لیے نہیں کہلاتی کہ ان کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہے. تو جس کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہو اس کی اتباع کرنا یہ اندھی تقلید نہیں کہلاتا. آپ کو پتا ہے کہ ایک گاڑی حیدرآباد جا رہی ہے اور آپ نے بھی حیدرآباد جانا ہے، تو پھر آپ بلا دلیل اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہو اس اعتماد پر کہ ہمیں پتا ہے حیدرآباد کا راستہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو پھر آپ بلا دلیل بھی اس کے پیچھے چلو گے تو یہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی، کیونکہ اگلی بس کے حیدرآباد والے راستے پر ہونے کا آپ کو کسی دوسری دلیل سے یقین